آپ حضرات ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مرحومین دولہے پور کے نام صلی اللہ فرمانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلی اللہ علیہ وسلم. مسلسل ذکر سید عالمیان ہو رہا ہے اور آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور کل تک انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا. ظاہر ہے کہ جو حق ہے وہ تو ادا نہیں ہو پائے گا. اور جتنا بھی ذکر کر لیں وہ کم ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر کو جو چیز دی ہے اس نے کہا کہ یہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر. تو کثیر کے مقابلے میں ہم جو کچھ بھی کہیں گے قلیل ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد والے اتنا بھی کہیں چاہے کہ ہماری اوقات قلیل، ہمارا علم قلیل ہے نا، یہ وقت بھی قلیل جس وقت ہم بیٹھے ہیں، اور یہ مجمع بھی نہیں. یہ میں نہیں کہوں گا، یہ کہہ نہیں پاؤں گا. آپ نے کہہ دیا ہے، میں نہیں کہہ پاؤں گا، اس لیے کہ بیچ میں جو جگہ خالی ہے وہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا مجمع کثیر. صلوات پڑھ دیں محمد. ہاں اس میں اب اگر وہ بیٹھے ہو تو اٹھ کے تھوڑی جائیں گے، وہ تو جائیں گے نہیں اٹھ کے، لیکن ان کو چائے ہوا تو پینا ہے نہیں. اور نہ ان کے لیے جابر صاحب نے کوئی چائے بنوائی ہے اور نہ کوئی بنوا پائے گا، ہے نا. وہ تو سیدہ کے در پہ بیٹھے ہوئے، ان کی روٹی چاہیے ان کو. صلوات پڑھ دے محمد والے. اور وہ ان کو مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی چائے کی خواہش ان کو نہیں ہے، مگر ہم لوگوں کا جسم جو ہے وہ چائے بھی مانگتا ہے، پانی بھی مانگتا ہے. ذاکر مجلس پڑھتا ہے تو انرجی بھی چاہتا ہے. ذاکر کی انرجی کیا ہے؟
دیکھیں انہوں نے ایسے ہی دے دیا ہم کو دور سے، واہ 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 ایسے ہی کر دیا انہوں نے، یہ انرجی ہے ایسے. میں نے پوچھا کہ ذاکر کی انرجی کیا ہے تو انہوں نے ایسے کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے. ذکر خود انرجی بخش ہے، ذکر میں خود انرجی ہے نا. اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا مجمع قلیل ہے، وقت قلیل ہے، ذکر قلیل ہے، ذاکر قلیل ہے، اس کا علم قلیل ہے، مگر مجمع کثیر ہے نا. اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ خطابت نہیں ہے کہ وقت کے اعتبار سے مولوی صاحب نے بڑی اچھی بات کہہ دی، نہیں یہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو آپ پڑھیے حدیث کے ساتھ، اس میں لکھا ہوا ہے، صاف صاف لکھا ہوا ہے، اور کوئی تردید نہیں، کم سے کم ہمارے یہاں کوئی اس کی تردید کرنے والا نہیں ہے کہ جب تک ذکر ہوگا اہل بیت کا تو ہم لوگ تو اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، پھر چائے پیئیں گے، پھر آ جائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر ذاکر دیکھ لیں گے وہ اترا کہ نہیں اترا، یہ سب ہم لوگ کریں گے. مصاحب پر آ گیا کہ نہیں آ گیا، کیا منٹ ہو گئے، یہ سب ہم لوگ دیکھیں گے. یہ ہم لوگوں کا کام ہے، ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ایسا کام، مگر وہ ایسا نہیں کرتے. جب ذکر شروع ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں. اور چائے کی ضرورت نہیں، پان کی ضرورت نہیں، اور دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں. وعفت بہم الملائکہ، اور ملائکہ ان لوگوں کو گھیرے رہیں گے. کب تک گھیرے رہیں گے؟ اب وہ گھیرا توڑ کے جا رہے ہیں لوگ، الگ بات ہے، مگر وہ ہیں جو ذکر میں شامل ہے. اس کے لیے یہ کہ وعفت بہم الملائکہ، اور خالی حفت نہیں ہے، گھیرے رہیں گے، چاروں طرف ان کے جمع نہیں رہیں گے. واستغفرت لہم، اور جب تک آپ بیٹھے رہیں گے ملک استغفار کرتے رہیں گے. یہ ذکر سیدہ کا ادنا صدقہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جب یہ سلسلہ ذکر ختم ہو جائے گا تو وہ بھی چلے جائیں گے، پھر ذکر شروع کر دیں آپ، پھر آ جائیں گے وہ. حدیث کے ساتھ میں ہر جمعرات کو آپ پڑھتے ہیں کہ جب یہ ذکر ہے، جب پنجتن کا ذکر ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں ملائکہ، اور وہاں سے آ جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ کتنے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تو ہم لوگ گن پاتے تو گن لیتے کئی عدد آئے ہیں. کیمرہ اگر اس کو کیچ کر پاتا تو کیچ کر لیتا اس نورانی مخلوق کو کہ کتنے ہیں نا. لیکن اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے. بعض چیزیں وہ ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر ہم ہیں، ہے نا. بعض چیزیں دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے مگر کم ہے، بعض چیزیں دیکھنے میں آتے ہی نہیں مگر ہیں. جیسے فلک، جیسے ملک کہاں دیکھ پا رہے ہیں ہم لوگ، ہوا کہاں دیکھ پا رہے ہیں ہم لوگ، جنات کہاں دیکھ پا رہے ہیں ہم لوگ. فضیلت بہت ہوتی ہے لیکن کہاں دیکھ پاتے ہیں ہم لوگ. فضیلت بہت ہے مگر اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہم اس کو، کیا فضیلت ہے. فضیلت دیکھنے کے لیے وہ اور آنکھ چاہیے جس کو ہم تھرڈ آئی بھی نہیں کہہ سکتے، وہ تھرڈ آئی بھی نہیں ہے. اب وہ آئی ہمارے پاس آئی کہ نہیں آئی یہ نہیں پتا، لیکن اس کے لیے کوئی آنکھ چاہیے جو اس کو دیکھ سکے. لوگوں نے تانا دیا، بہت تشنے دیے پیغمبر کو، کیا چلے گا ان کا دین اور کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، ان کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہوئی، یہ نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹا ہوا، دے کے لے لیا اس نے، اور اس کی وصلیت یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوا پیدا. پیغمبر کیا بیٹا ہوا مگر دے کے لے لیا اس نے. تو اب جب دے کے لے لیا تو دنیا والوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ کیا ہوگا، کیا چلے گا، ان کا دین کیسے چلے گا، کیسے ہوگا. بعض لوگوں نے بڑے تانے دیے. ظاہر پیغمبر کے دل کو یہ تانا لگ رہا تھا، بہت لگ رہا تھا، اور بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کی دلجوئی کون کرے گا، پیغمبر کی دلجوئی کون کرے گا بھائی، جس نے پیغمبر بنایا ہے. اس لیے کہ زمین دشمن، آسمان دشمن، سب تو دشمن ہو رہے ہیں. کوئی راستے میں کاٹا بچھا رہا ہے، کوئی تان و تشنی کر رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اپنا کہنے والا نہیں ہے، کوئی محبت دکھانے والا نہیں ہے. ایک خدا ہے. بس یوں سمجھیے کہ یا تو وہی ہے
یا وحی ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر، دو ہی ہیں۔ دلاسا دینے والے اب وہی ہے جو پیغمبر کو دلاسا دیتا ہے، اور یہی جناب خدیجہ کے ساتھ بھی ہوا، یہی کام جناب خدیجہ کے ساتھ بھی ہوا۔ عورتیں اور مرد اور قریش والے اور دوسرے ناراض کہ غریب نادار سے کیوں شادی کر لی، لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ بتائیے جس کے ٹکڑوں پہ لوگ پلتے تھے اس نے خطا کیا کی تھی؟ شہزادی خدیجہ طاہرہ نے خطا کیا کی تھی؟ ارے اتنے بڑے بڑے رشتے آئے، اتنے بڑے بڑے رشتے آئے اور انہوں نے صاحب کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ قبول کیا تو یتیم عبداللہ کو، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو آنا جانا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ جس کے ٹکڑوں پہ لوگ پلتے تھے اتنی سی بات پر ناراض ہو گئے، آنا جانا چھوڑ دیا۔ جناب سیدہ جناب خدیجہ طاہرہ کے ہاں خود مادر گرامی ہے جناب سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ ایک دن پیغمبر جب آئے گھر میں داخل ہوئے، پیغمبر نے دیکھا کہ جناب خدیجہ طاہرہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں، آپ بات کس سے کر رہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ بات کس سے کر رہی ہیں؟ تو جناب خدیجہ نے فرمایا کہ میرے شکم میں جو بچی ہے وہ مجھے دلاسا دیتی رہتی ہے، زمانہ ایک طرف سیدہ ایک طرف، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر کی دلجوئی کے لیے بھی یا تو وہی ہے یا وحی ہے، اور خدیجہ کے دلجوئی کے لیے بھی بس وہی ہے جو وہاں سے لے کے آئے۔ آپ نے کسی کے ولادت میں اہتمام نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کسی نبی، کسی وصی، کسی مرسل، کسی امام، کسی خاص خدا کی ولادت میں یہ اہتمام ہوا ہی نہیں جو جناب سیدہ کی ولادت میں ہوا ہے۔ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کسی تاریخ میں، جھوٹی سچی کوئی روایت نہیں جس میں یہ ملے گا آپ کو۔ خود حدیثوں میں ہے کہ پیغمبر خدا جب جناب سیدہ کے پاس آتے تھے تو آنے کے بعد بوسہ لیتے تھے بیوی کو اور خوشبو سونگھتے تھے، خوشبو سونگھتے تھے۔ پیغمبر جو سر سے پیر تک معطر ہے وہ کیا سونگھ رہا ہے؟ کیا پیغمبر میں خوشبو نہیں تھی؟ پیغمبر کے خوشبو نہیں تھی؟ بھائی آپ کے پاس اگر اچھی خوشبو اگر ہے تو آپ والے کیوں سونگیں گے؟ ہم بہت عمدہ قسم کے عطر لگا کے ہم آئے ہیں خود ہی، تو ہم غنی ہیں مستغنی ہیں، آپ عطر لگا کے آپ کو کیوں سونگیں گے؟ جب اس عطر میں اس عطر سے اچھی خوشبو ہو تبھی سونگیں گے ہم۔ ارے کون سا لگا کے آئے بھیا؟ ارے میں بھی تو لگائے ہوں، آپ کون؟ کہاں سے لائے؟ کیا کیا؟ پیغمبر کے اندر خوشبو تھی، اس لیے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی معطر رہتی تھی پیغمبر کے گزرنے کے بعد۔ دو چیزیں پیغمبر میں خاص تھیں، یہ میں آپ کو آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں، یاد دہانی میں ثواب ہے۔ دو خصوصیت پیغمبر میں تھی جس کو سب مانتے ہیں۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہاں ایک خوشبو ہو جاتی تھی، تادیر رہتی تھی، گزرنے والا سمجھ جاتا تھا کہ پیغمبر گزرے ہیں یہاں سے۔ اور دوسری خصوصیت کیا تھی؟ نور ہوتا تھا پیغمبر، اگر اندھیرے میں بھی ہوں تو ایسا نور پھیلا ہوتا تھا کہ چیزیں نظر آ جائیں، ایسا نور پھیل جاتا تھا پیغمبر کے چہرے سے۔ یہ لائٹ اور روشنی اور چراغ کے بغیر ایسا نور ساتے ہوتا تھا کہ سمجھ میں آ جائے کہ پیغمبر یہاں ہیں۔ اور اس میں بلکہ یہاں تک نور کے سلسلے میں تذکرہ ملتا ہے کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ میں اپنی سوئی تلاش کر لیتی تھی۔ یہ دو چیزیں تو تھی پیغمبر، یہ دو باتیں تو پیغمبر میں تھی۔ بہرحال ایسی خوشبو اور ایسی روشنی۔ اچھا اب مجھے بتائیں کہ پیغمبر اگر کہیں بیٹھے ہوں تو چھپ پائیں گے؟ کہیں چپ چاپ اس کمرے میں مثلا بیٹھے جا کے ایک طرف کونے میں، چھپ پائیں گے؟ وہ خوشبو بتا دے گی کہ پیغمبر یہاں ہے۔ اگر اندھیرا ہو چھپنا چاہے، روشنی بتا دے کہ پیغمبر یہاں ہے، یا چھپ جائیں گے وہ؟ اور پیغمبر نہیں ہوں گے تو بہت سے بہت خوشبو چھوڑ جائیں گے، روشنی کہاں چھوڑ جائیں گے؟ وہ پہنچے کہ نہیں؟
میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر سوچئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہاں اس پر غور کیجئے آپ. پیغمبر میں دو خوبیاں تو ہیں، روشنی اور خوشبو. جب پیغمبر ہجرت پر چلے گئے، نہیں اگر واہ واہ کرنا ہے تو قاعدے سے کیجئے، ورنہ سنیے صلوات پڑھ دے محمد والا. اگر کرنا ہے تو بری بات نہیں ہے، بری بات نہیں، اس کا میں متمنی نہیں ہوں. اس کی تمنا نہیں ہے، البتہ اچھا تو لگتا ہے، ذاکر کو انرجی مل جاتی ہے. اگر کرنا چاہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کی کوئی تمنا نہیں ہے. میں ایک جگہ ایسے کہہ رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ ارے مول صاحب وہ تو فطری ہے. جب کوئی بات اچھی لگتی تو آدمی خود ہی واہ واہ کر دیتا ہے. وہ اب ذرا ایک منٹ اس پر بھی غور کر لیں کہ یہ فطری ہے یا علاقائی ہے. اگر فطری ہے تو پوری دنیا میں فطرت ایک ہونی چاہیے. فطرت ایک جگہ ایک ہوتی ہے. اگر انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اچھی بات سن کے واہ واہ خوب کرے، تو یہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے. خالی دلہی پور میں نہیں ہونا چاہیے، خالی بنارس میں نہیں ہونا چاہیے، خالی غازی پور میں نہیں، خالی لکھنؤ میں نہیں، خالی دہلی میں نہیں، ہر جگہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کا مجمع واہ واہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور آپ دوسرے ملکوں میں جائیے تو کئی لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، ایسے بیٹھا رہتا وہ. تو فطری ہے یا علاقائی ہے؟ خوش ہونا تو فطری ہے، لیکن خوش ہونے کے بعد الگ الگ پرتکریا، الگ الگ تاثر، یہ علاقائی ہے نا. الگ الگ تاثر علاقائی ہے، لہذا ہم بھی اس کو فطری نہیں مانتے ہیں. ہاں ہمارے علاقے کا چلن ہے، اچھا بھی لگتا ہے. اگر جب تک لوگ صلوات نہ پڑھیں، جب تک لوگ واہ نہ کریں، ذاکر کو لگتا ہے کہ اس کا خون ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسی کا عادی ہے. اس کو ایسا لگتا ہے اس لیے کہ اسی کا عادی ہے وہ. یہ ایک ساتھ کا مجھے تو فطری ہے. میں نے کہا فطری نہیں ہے. نیک کام کرتے چلے جاؤ، نیک کام کرتے چلے جاؤ. اگر فطری ہوتی تو اس کی تمنا سب سے پہلے اہل بیت کرتے. اگر اس کی تمنا ہو، اس لیے کہ اہل بیت خلاف فطرت کو کام نہیں کریں گے. وہ روٹیاں کھلا دیتے ہیں اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو وجہ اللہ کام کے لیے کام کرتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو آپ سوچئے کہ خوشبو بھی ہے اور نور بھی ہے پیغمبر میں. وہ شب ہجرت کیا ہو گیا بھائی؟ وہ تو ہیں نہیں گھر میں، وہ تو چلے گئے، رات میں اٹھ کے چلے گئے. پھر بھی لوگ گھیرے ہوئے ہیں گھر اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں ایسے ہی. کچھ چیزیں ہوتی کچھ ہیں، دکھائی کچھ دیتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہی نہیں مگر دکھائی دیتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں مگر نہیں دکھائی دیتی. الگ الگ ہے نا. کچھ چیزیں نہیں ہوتی مگر دکھائی دیتی ہیں. جیسے کوئی خالی گھر میں مشہور کر دیجئے کہ اس میں جنات رہتا ہے، ہوگا کچھ نہیں، دکھائی روز دے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ مشہور کر دیجیے کسی جگہ کہ صاحب اس میں خبردار اس کو کرایہ بنا لیجئے گا. ارے وہاں بڑی عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں، عجیب عجیب چہرے رات کو دکھائی دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس گھر میں آپ کے کو ٹھہرنے کا موقع مل جائے، ہوگا کچھ نہیں مگر جتنا سنا ہے سب دکھائی دے گا. ہے نا؟ کبھی ہوتا کچھ ہے دکھائی کچھ دیتا ہے، کبھی ہوتا سب کچھ ہے دکھائی کچھ نہیں دیتا. یہ سب مثالیں دنیا میں ہیں. کبھی ہوتا ہی نہیں مگر دکھائی دیتا ہے، کبھی ہوتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی ہوتا کچھ ہے دکھائی کچھ دیتا ہے. اب ایک مثال تو دیکھ لیا آپ نے، سن لیا آپ نے کہ ہوتا کچھ نہیں دکھائی سب دیتا ہے، جس کو وہم کہتے ہیں، خیال کہتے ہیں، بھرم کہتے ہیں. ہے نا؟ اردو والا بھرم نہیں، ہندی والا. ہاں سب کہتے ہیں اس کو. یہ الفاظ اس کے لیے ادا کرنے کے لیے. تو ہوتا کچھ نہیں دکھائی بہت کچھ دیتا ہے. کبھی ہوتا سب کچھ ہے
جیسے دکھائی نہیں دیتا. مثال سناؤں جیسے فضائل اہل بیت غیروں کو غیروں کو ہوتا سب کچھ ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا. جیسے کہ آنکھ پر پردہ پڑا ہوا ہے، ذہنوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہوتا سب کچھ ہے. آپ جب سن کے آج اتنا آپ کے ایمان میں بالغی آ جا رہی ہے کہ علی ایسے تھے، فاطمہ ایسی تھیں، حسن ایسے تھے، حسین ایسے تھے، سن کے جب آپ کی طبیعت مچل اٹھتی ہے اور دل میں خواہش پیدا، اے کاش وہ جلوہ دیکھ لیتے ہم، اے کاش ایک بار خواب میں دیکھ لیتے، اے کاش ایک بار روضہ دیکھ لیتے. خواہش ہوتی کہ نہیں؟ تمنا ہوتی کہ نہیں؟ کچھ نہیں تو روضہ ہی دیکھ لے. نعت میں لوگ کہتے ہیں مدینے کی گلیاں، وہاں جانا اور خوشبو اس کی، وہ نعت یہی کہہ لیجئے، وہاں کوئی پڑھنے وڑھنا نہ دے گا. ہاں جاتے ہیں جعفری صاحب پوچھے ہر سال، وہاں نہ کوئی جالی بھی نہ چھونے دے گا اور نہ پڑھنے دے گا. وہ نعت کہہ کے یہی خوش ہو لیجئے آپ. وہاں قریب کوئی پھٹکنے نہیں دے گا. یہاں نعت خانوں کو دیکھیے کتنی نعتیں ہوتی ہیں. میں جاتا ہوں وہاں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے یہ کر دیتا اور یوں پڑھ کر دیتا اور یوں آپ کی گلیاں، اور اسی میں مر جاتا، اسی میں کھپ جاتا، اسی میں کچھ. واقعی تمنا پوری ہو جائے گی. اگر وہاں جا کے چھو دے جالی تو مرنے کی تمنا پوری ہو جائے گی. تو آج اتنی دنوں کے بعد جب ہم فضائل و محامد سنتے ہیں تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش دیکھتے، کاش ان کا زمانہ دیکھتے، کاش ان کو دیکھ. خواب ہی میں ایک مرتبہ زیارت کرا دیتا کوئی اس میں سے، ان بزرگوں میں سے، ہم ان کو دیکھ لیتے اور دیکھنے کے بعد ہمارے دل کی بڑاس نکل جاتی اور خواہش پوری ہو جاتی. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو دیکھ رہے تھے ان کے دل میں کیسے نہیں خواہش آئی ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آتی، اور کچھ چیزیں ہوتی کچھ ہے، نظر کچھ آتی ہیں. 3 باتیں بتائی نا میں آپ کو. ایسے وقت میں کیسی مجلس پڑھائیں گے؟ ایسے ہی. یہ مجلس کا سب سے جاکنی کا وقت ہوتا ہے، جاکنی کا وقت ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. جیسے روزے کا آخری لمحہ، اگر 7 بجے افطار ہو اور 6:45 بجے کوئی ممبر بٹھا دے آپ کو تو سننے والے کی جان بھی نکل جائے گی اور روزہ رکھنے والے کی. یہ وقت امتحانی ہے، لہذا اس میں ایسے ہی سنیے. آپ بھی سنیے، ہم بھی سنیں، انشاءاللہ روح آسانی سے نکلے گی. ذکر اہل بیت اگر کوئی اپنے میں رچ بس لے تو اس کی جاکنی نہیں ہوگی. جاکنی نے کھینچ لینا، وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. روح میں بالدگی پیدا ہوگی اور جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. اہل بیت کو اگر کوئی رچا بسا لے اپنی زندگی میں، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، عزیزان گرامی، تو اب کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہوتی نہیں ہیں مگر دکھائی دیتی ہیں. کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتی. کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہوتی کچھ ہیں، دکھائی کچھ دیتی ہیں. اب شب ہجرت پیغمبر تھے اس میں گھر میں، وہ تو چلے گئے تھے، مگر رات بھر ان کو دکھائی کیا دے رہا تھا؟ پیغمبر لیٹے ہیں، پیغمبر لیٹے ہیں، پیغمبر لیٹے. کیسے دکھائی دے رہا ہے بھائی آپ کو؟ بچپنے سے مکے میں رہے ہیں، جوان ہوئے، بھری جوانی میں 30 برس، 40 برس، 50 سال کے ہو گئے، آپ پیغمبر کو پہچانتے نہیں ہیں؟ پیغمبر کی عمر 50 سال ہے، علی کی عمر 20 سال، 30 سال کی چھٹائی بڑھائی ہے، 30 سال کا فرق ہے. آپ سمجھ رہے پیغمبر سو رہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی آپ؟ جوان کو بوڑھا سمجھ رہے ہیں؟ 22 برس والے کو 50 برس والا سمجھ رہے ہیں؟ کیسے کھڑے ہیں آپ؟ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہ اگر چہرہ کھول دیتے تو سمجھ جاتا کہ 22 برس والا ہے، مگر چادر اوڑھ کے سو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سو رہا ہے. اچھا سمجھ میں نہیں آتا ہے، کم سے کم 2 بات تو سمجھ میں آتی ہے. 2 چیز تو مشہور ہے پیغمبر کی، ایک خوشبو، ایک روشنی، ایک خوشبو، ایک نور. یہ 2 چیز تو مشہور ہے نا پیغمبر کی. یا تو خوشبو ہے یا نور ہے، 2 باتیں تو ہیں.
اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. آپ نے تو بچپنے سے دیکھا ہے, اب تک دیکھا ہے, گھر والوں نے دیکھا ہے, باہر والوں نے دیکھا ہے, مسلمانوں نے دیکھا ہے, کفار میں دیکھا ہے, اپنوں نے دیکھا ہے, بیگانوں میں دیکھا ہے. علی رات بھر سوئے رہے, چادر اوڑھ کے, کفار کھڑے رہے. میں کہتا ہوں آپ کس کام سے آئے ہیں بھائی؟ یہ رات بھر کیوں آئے ہیں؟ میٹنگ تو یہ ہوئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو کیجئے, بسم اللہ, آئیے. قتل کرنے آئے ہیں نا, اکیلے ہے بھی نہیں, وہ تو اکیلے سو رہا ہے, جو کوئی بھی ہے. ابھی تو اس سے بحث ہی نہیں کہ کون سو رہا ہے, ابھی سمجھ رہے پیغمبر سو رہا. تو آئیے, کھڑے کیوں ہیں باہر؟ توڑ دیے دروازہ, داخل ہو جائیے. میں علی کی شجاعت نہیں بیان کر رہا ہوں, میں علی کی شجاعت نہیں بیان, میں نبی کو شجاعت بیان کر رہا ہوں. جسے نبی سمجھ رہے تھے اس کا اتنا دبدبا تھا, اتنا روب تھا, اتنی دھمک تھی کہ چادر اوڑھے تھا, تلوار نہیں تھی, مگر شجاعت چھن چھن کے نکل رہی تھی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایسی شجاعت تھی پیغمبر میں کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ گھر میں داخل ہو جائے. ابھی تک علی تو نہیں سمجھ رہے. اچھا علی بھی سمجھتے تو ابھی تک نہ بدر ہوئی ہے, نہ خیبر, نہ خندق, نہ حنین, نہ احد کو جنگ تو ابھی علی نے لڑی نہیں ہے. ابھی تو شجاعت کے جوہر نہیں سمجھ میں آئے. اس کا مطلب کہ دبدبا ایسا تھا. شجاعت تلوار چلانے کا نام نہیں ہے, تلوار لے کے بھاجنے کا نام نہیں ہے شجاعت. ورنہ ہم نے تو تاریخ میں بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھے ہیں کہ خواہ مخواہ جب تلوار چلانے کا موقع ہوا تو غائب, جب موقع نہیں ہوا تو لے کے فٹافٹ سٹاسٹ. ہے کہ نہیں؟ تاریخ میں ہے کہ نہیں؟ موقع ہو تو کیجئے. اکیلے بلمٹ, خبردار ہٹ جاؤ. میں وہاں آپ کے سامنے ہے کون وہاں؟ یہ تاریخ کے داغ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تاریخ کے داغ ہیں کہ نہیں؟ بہرحال وہ کھڑے ہیں, آئیے قتل کیجئے, آئیے. ہمت ہے تو نبی کا دبدبا ہے, ابھی علی کا دبدبا نہیں ہے. یہ نبی, علی کو نبی کیسے سمجھ رہے ہیں جبکہ علی علی ہے, نبی نبی ہے. عمر میں بھی فرق ہے, ایک 50 کا ہے, ایک 20 کا ہے, ایک تقریباً 50 کا ہے, ایک تقریباً 20 کا ہے. عمر میں فرق ہے نا. بس چادر ڈال دیا, چادر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کم سے کم 2 باتیں آنا چاہیے, ایک خوشبو اور ایک نور. میں کہتا ہوں اے اللہ کے نبی, جب قتل ہونا ہی نہیں ہے تو کسی کو سلا دیجئے. جب چادر اوڑھ کے سونا ہے تو بھائی کسی کو سلا دیجئے. میں تم سو صبح دیکھا جائے گا. جب ہماری تلاش میں لوگ آئیں گے تو کہہ دینا کہ وہ چلے گئے. انہوں نے بھی وہی کہا تھا, وہ بھی کہہ دیتا, کسی کو سلا دیتے. اچھا, ہم دلہی پور میں یہاں ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں شہر اور دیہات دونوں کا لطف ہے. شہر سے ملا ہوا ہے, دیہات سے ملا ہوا, شہر کا شہر, دیہات کا دیہات, جی ٹی روڈ پر ہے کہ نا. اگر یہ راستہ کھل جائے, جی اگر یہ راستہ کھل جائے تو ٹی روڈ تو ہے ایسے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بالکل امباڑے سے سیدھا. کیوں جی, اگر راستہ کھل جائے تو ٹی روڈ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ یہاں سے کھل جائے اگر تو ڈاکٹر صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ ہو جائے گا جی, ہو جائے گا. تو ایسی جگہ رہتے جہاں دیہات شہر دونوں کا مزہ آتا ہے. میں جب دیہات میں مجلس پڑھتا ہوں تو ایک مثال دیتا ہوں جو یہاں دے سکتا ہوں, ہمت ہے اتنی, اس لیے کہ یہاں سمجھنے والے لوگ موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گیہوں کی فصل کٹی ہے, ہم دیہات والے کیا کرتے ہیں کہ رات میں جب پہرا دینے کے لیے ٹھنڈک میں نہیں جا سکتے تو وہاں ایک لکڑی پر اس کے اوپر کرتا اور اس کو پہنا کے اور ایک سر پر اس کے ہڈیاں رکھ کے کھڑا کر دیتے ہیں.
ہم لوگ دیہات والے کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم بھی کسان ہیں، ہم بھی کسانی کے بیٹے ہیں. اچھا وہ جانوروں کو آتا اس کو دیکھ کے بدک کے بھاگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی آدمی ہے. ایک لطیفہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک گدھا جایا کرتا تھا چرنے کے لیے کھیت. تو کھیت کا مالک آ کے بڑا ڈنڈا مارتا بھاگ جاتا تھا. وہ ایک دن اس کو گدھے کو کہیں شیر کی کھال مل گئی، اس نے پہن لیا اور جا کے چرنے لگا. اب مالک آیا بھگانے کے لیے اس کو ڈنڈا لے کے، تو گدھا ہوتا تو بھگائے. وہ اس نے دیکھا کہ کھیت میرا کھا رہا ہے مگر شیر وہ بھوکا مر جائے گا. شیر بھوکا مر جائے گا مگر گھاس تھوڑی کھائے گا. وہ ڈاؤٹ فل تو تھا مسئلہ، مگر شیر کی کھال دیکھ کے بھدک رہا تھا وہ. مگر یاد رکھیے گا گدھے کی ایک خاص خاصیت ہے، ایک خاصیت ہے اس کی کہ وہ اکیلے تو چرتا ہے، لیکن اگر دوسرا اسی کی صنف کا کوئی آ جائے، اسی کی ذات کا کوئی آ جائے گدھائی، تو پھر وہ خالی کھائے گا نہیں، شور مچائے گا، بولے گا. دیکھ کے دو جمع ہو جائیں تو بولے گا اے دوستو شیر کی کھال کسی کو پہنا سکتے تھے، مگر جب یہ گدھے آ جاتے تو راز کھل جاتا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کا. یہ تو کسی کو پہنا سکتے تھے. منو شیر کی کھال خالی کافی نہیں ہے، شیر کی کھال خالی کافی نہیں ہے کہ وہ پہن کے اڑا دے. جیسا نبی ہے ویسا لگنا پڑے گا، جیسا نبی ہے ویسا لگنا پڑے گا، تب تو سوئیے. اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ جاگنے میں آپ کسی کی نقل تو کر سکتے ہیں، بیداری میں تو آپ کسی کی نقل کر سکتے ہیں، جاگنے میں. سونے میں نقل کیسے کریں گے؟ سونے میں تو اپنے انداز سے سوئیں گے آپ. فرض کے تھوڑی دیر تک میں لیٹا رہا آپ کے انداز میں، اتنے میں آنکھ لگ گئی، آپ چت سوتے تھے میں پٹ سونے لگا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی دائیں کروٹ سوتا ہے، کوئی بائیں کروٹ سوتا ہے، کوئی ایک پیر ہاتھ ادھر ایک پیر ادھر ایک پیر ایسے کر لیتا ہے. وہ الگ الگ اسٹائل سے لوگ سوتے ہیں. کچھ لوگ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی آنکھ ان کی لگی، آپ بغل میں ہیں سو نہیں سکتے. ہاں خاص کر بھاری آدمی جو ہے، اب اگر بغل میں لیٹے ہوئے ہیں تو پتہ چلا الارم ابھی شروع ہو گیا 12 بجے، سو نہیں سکتے. اس کا انداز ہی الگ ہے. جب تک جاگ رہا ہے کسی انداز میں جاگ سکتا ہے وہ، مگر جب سو گیا تو اب اس کا اپنا انداز ہوگا، غیر کا انداز نہیں ہوگا. ایکٹنگ نقل جاگنے میں ہو سکتی ہے، سونے میں نہیں ہو سکتی. اور وہاں شرط یہ ہے کہ سوئیے سونا ہے. اس کا مطلب ایسے کو منتخب کرنا پڑے گا کہ جو دیکھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، خوشبو میں، روشنی میں نبی کے مثل ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اگر پیغمبر کے مثل نہیں ہے تو نور میں، روشنی میں. آپ تو زیادہ واقف ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں حدیث کے ساتھ تو کیا پڑھتے ہیں؟ امام حسن آئے، کیا فرمایا آپ نے؟ یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ. اے مادر گرامی آپ کے پاس میں ایک بہترین خوشبو سونگ رہا ہوں. کیسی خوشبو بھائی؟ اب یہ ماہرین عطر جانے. مشتاق بھائی نہیں آیا ورنہ بتاتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حکما اطباء حکما یا جو ایکسپرٹس ہیں لگانے والے وہ بتائیں گے ارے روح گلاب ہے کہ گلاب ہے؟ روح گلاب الگ ہے، گلاب الگ ہے. روح خاص ہے کہ خاص ہے؟
یہ کیا؟ اب خوشبو لگانے والے جانتے ہیں بے دین. اچھا کیا ہے یہ؟ اچھا ایک بچہ اگر کہتا تو ہم سمجھے اتفاق ہے. دوسرا بچہ بھی آیا, اس نے کہا کہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ. اے مادر گرامی, آپ کے پاس میں خوشبو سونگنا. کون سی خوشبو؟ کون سا ادھر ہے بھائی؟ کانہا رائحۃ جدی. یہ خوشبو ویسے جسے میرے نانا رسول خدا کی ہے. اچھا میں سمجھا بچے ہیں, کہیں سے کچھ ہو گیا ہوگا اشتباہ, معاذ اللہ, اعاذ باللہ, خاکم بدان. یہ بچے تو بچے جو بڑے آئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ بنت رسول میں آپ کے نزدیک خوشبو سونگ رہا ہوں. کیسی خوشبو؟ کہا نار آیا تو صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ بڑی مصیبت ہے, ساتھ لے کے چلنا بھی اس کو مشکل ہے. یہ بھی ہے, جب بولنے کا موقع تب نہ بولے. بہرحال تو انہوں نے بھی آ کے کیا کہا؟ انہوں نے آ کے فرمایا کہ اے بنت رسول میں آپ کی نزدیک ایسی خوشبو سے محسوس کر رہا ہوں کانہار آیا تو اخی و ابن عمی, جیسے میرے بھائی کی خوشبو ہے, پیغمبر کی خوشبو ہے. اچھا تینوں کا بیان ایک, جو آ رہا ہے ایک بیان دے رہا ہے. بچہ بھی آ کے وہی کہتا ہے, بڑا بھی آ کے وہی کہتا ہے. اور کہہ رہے دنیا میں دو آدمی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کے خیال ایک ہوں, جن کی ایک ہو. گھر میں نہیں ملیں گے. اگر ایک باپ کے دو بچے ہیں, دونوں کے الگ الگ خیالات ہیں, الگ الگ پسند ہے, الگ الگ انداز ہے, اور سب الگ الگ, دونوں کے پسند الگ الگ, سب کچھ الگ. دنیا میں ماں بیٹی ایسی نہیں ملے گی, باپ بیٹا ایسا نہیں ملے گا, بھائی بھائی نہیں ملے گا. اگر ایک ملے گا تو اہل بیت کے یہاں ملے گا, جن کی خیالات ایک, جن کی فکر ایک, جن کا احساس ایک ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک احساس ہے, ایک احساس ہے, خالی فکر و خیالات کی بات, احساس بھی جن کا ایک ہے. انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ, ہے نا. میں آپ کے نزدیک ایک ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, رسول خدا کی خوشبو ہے. یہ خوشبو بڑی پسند تھی ان کو. اب یہاں تک جب آ گیا تو آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب پسند ناپسند بدلتی ہے تو اختلافات ہوتے ہیں. آپ کو ہوا پسند, پنکھا چلا کے آپ سوئیں گے, نہیں بند کرو یار ٹھنڈک لگ رہی ہے. مزاج فرق, پسند فرق ہے نا. میاں بیوی میں اختلاف اسی بنا پر تو ہوتا ہے. دیکھیں اس میں تجربہ کار بھی ہنس رہے ہیں, جن کا کوئی تجربہ نہیں وہ بھی ہنس رہے ہیں. ہمارے اردو میں ایک مسئلہ ہے, ہم پوچھیں گے ان سے کہ صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مول صاحب شادی نہیں کی ہے تو کیا ہوا؟ وہ بھی ہنس رہے ہیں. اختلاف نظر, اختلاف نظر اس میں ہوتا ہے اختلاف. پیغمبر جناب امیر المومنین قصیدہ پڑھتے ہیں جناب زہرا کا. جی وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں جناب زہرا کا. کیا کہہ رہے ہیں کہ زہرا وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے کبھی غضبناک نہیں کیا اور جنہوں نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی. دو جملے ہیں. کبھی مجھے غصہ نہیں دلایا, کبھی مجھے غصہ نہیں دلایا, اور انہوں نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی. آج قرآن ہم جب پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. اب آج کی عورت کو کہاں پسند ہے بھائی یہ بات؟ آج کیا کل بھی عورتوں کو پسند نہیں تھی بات یہ؟ آج کو کیوں ہم کہیں؟ کل جو تلوار لے کر, نیزہ لے کر, ڈنڈا لے کے مقتل میں نکل آئے مار پیٹ کرنے کے, لڑائی کرنے کے لیے, اس کو کیسے پسند ہوگی بات؟ جیسے ہندا, قرآن نے اسی وقت بات کہی تھی. لیکن مشکل یہ ہے یہ سب سننے کے بعد ہمارے یہاں حاکم کا تصور ہی کچھ اور پیدا ہوتا ہے. حاکم کا مطلب ظالم, حاکم کا مطلب جابر,
حاکم کا مطلب ظلم کرنے والا، حاکم کا مطلب پٹائی کرنے والا، حاکم کا مطلب ناانصافی کرنے والا، حاکم کا مطلب دوسروں کا حق غصب کرنے والا، حاکم کا مطلب ہر طرح کا ناجائز کام کرنے والا. یہ تصور ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے. اس لیے عورتیں بھی دکتی اس لفظ سے. ارے صاحب مردوں کو حاکم بنا دیا، بتائیے. اچھا عورتوں کو حاکم اگر بنا دیا جائے. ہاں عربی میں ایک ناول تھی فی ارض النفاق، اس میں الٹا تھا. یہ شوکت تھانوی والا ہے، سلوات پڑھا محمد والے پڑھا ہوگا آپ نے اردو میں. عربی میں ایک تھا. ڈاکٹر شبیر حسن نونوی بتاتے تھے کہ انہوں نے پڑھی تھی، میں نے پڑھی نہیں، انہیں نے بتایا تھا فی ارض النفاق. اس میں الٹا ہو گیا تھا. اگر ایسے کر دیا جائے تو جو تصور حاکم کا بسا ہوا ہمارے دماغ میں وہی تصور تو بسے گا. حاکم یعنی ظالم، حاکم یعنی غیر عادل، حاکم یعنی قہار، حاکم یعنی جبار، حاکم یعنی ہر برائی کرنے والا. اسی لیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مرد حاکم ہے عورت پر تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. لیکن عزیزان گرامی یہ غلط فہمی ہم کو اسی قوام کا ترجمہ کرنے میں ہوئی ہے، حاکم کی ڈیفینیشن میں ہوئی ہے. دنیا میں حاکم اس کو کہتے ہیں جو ظالم ہے، شریعت میں حاکم اس کو کہتے ہیں جو عادل ہے. دنیا میں حاکم اس کو کہتے ہیں جو سنگ دل ہے، شریعت میں حاکم اس کو کہتے ہیں جو نرم دل ہے. دنیا میں حاکم اس کو کہتے ہیں جو روٹیاں چھین لے، شریعت میں حاکم اس کو کہتے ہیں جو روٹیاں بانٹ دے. دنیا میں حاکم اس کو کہتے ہیں جو کشتوں کے پشتے لگا دے، لیکن شریعت میں حاکم اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو زندگی دے دے. ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں جو منتظم ہو، انتظام کرنے والا ہو، بہترین انتظام کرنے والا، بہترین ایڈمنسٹریٹر ہو کہ کسی کا کوئی حق نہ ضائع جانے پائے. مولا علی نے صاف اعلان کر دیا اور کہا کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا ہو تو بتائے مجھے. صرف 4 سال کچھ مہینے حکومت کی تھی. تو حاکم کا تصور دنیا میں اور ہے، شریعت میں اور ہے نا. اسی لیے یہ جملہ کھلتا ہے چونکہ ہمارے ہاں دنیا ہی دنیا ہے، شریعت کا ٹھکانہ نہیں ہے. ہم شریعت کو لے کے دنیا کے ظرف میں رکھ کے سوچنا چاہتے ہیں، اس تھرمامیٹر سے ناپنا چاہتے ہیں جس میں دنیا کو ناپتے ہیں. شریعت کو ناپنے کے لیے وہ تھرمامیٹر ضروری ہے. حاکم کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ظلم ڈھائے، حاکم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ستم کرے. حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ظلم کو ختم کرے، ستم کو ختم کرے، برائیوں کو ختم کرے، بغاوتوں کو ختم کرے. اب ایسا اگر حاکم گھر میں ہے تو عورت اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے کہ اب ہمارے اوپر کسی کا سایہ پڑ نہیں پائے گا، کہیں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کہیں سے کوئی، ہے نا. ذمہ دار، قوام کا مطلب ذمہ دار بنایا مرد کو اللہ نے عورت کا. اور ذمہ دار وہی بہتر ہے جو ذمہ داری. اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے خواتین سے بھی، کم سے کم اپنی رشتہ دار خواتین میں باتیں ہوتی رہتی ہیں. ایک خاتون نے کہا کہ ارے بھائی مولا علی نے، میں نے کہا کہ بیوی نے کبھی فرمائش نہیں کی، کبھی فرمائش نہیں کی. کل فرمائش کیسے کرتی ہے؟ ایسا ذمہ دار شوہر تھا. ہاں دیکھیں دلیل سب کے پاس ہے. ہمارے اس لیے کہ خاتون تھی کہنے لگی کہ مولوی صاحب یہ کیا بات ہے بھئی فرمائش کیسے کرتی؟ علی جیسا ذمہ دار شوہر موجود تھا. ذمہ دار شوہر کا مطلب کیا سمجھیے آپ؟ پورا گھر بھرا تھا، فریج بھی، ٹی وی بھی، اے سی بھی، کار بھی، تمام سامان بھرا ہوا، زیورات بھی، جواہرات بھی، سب تھا موجود. کیا سمجھے آپ؟ یہ سب چیزیں تھیں؟ نہیں، فرمائش نہیں کی. کب فرمائش نہیں کی؟ فاقوں میں فرمائش نہیں کی، بھوک میں فرمائش نہیں کی، پیاس میں فرمائش نہیں کی. یہ کمال ہے سیدہ کا، ہے نا. یہ کمال ہے سیدہ کا. عزیزان گرامی مزاج ملا دیا اللہ نے، جیسا ان کا مزاج ویسا ان کا مزاج. اب میں دونوں کا مزاج آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ مجمع جو ہے وہ آ گیا اور جم گیا جو آنا تھا، اور جو نہیں آنا ہے وہ چائے پی رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ کو جلدی سے فرصت دوں گا تاکہ میں بھی چائے پیوں. یعنی چائے پینے کی خواہش تو مجھے بھی ہوتی ہے، پانی پینے کی، مگر ممبر پر ابھی تک نہیں پیتا ہوں اور چائے بھی نہیں پیتا ہوں. اللہ کا فضل ہے ابھی تک تو یہ بات باقی ہے. تو خواہش تو یہ ہوتی ہے چائے والی. مل جائے گی تھوڑی دیر کے بعد. ابھی تو میں آپ کو پسند بتا دوں دونوں کی.
دونوں کی پسند کیا ہے؟ مولا علی کی پسند کیا ہے اور سیدہ کی پسند کیا ہے؟ یہ میرے بھائی بھی سنیں، میری بہنیں بھی سنیں، میرے بیٹے بھی سنیں، میری بیٹیاں بھی سنیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ایک گھرانے سے دوسرے گھرانے میں جاتی ہے لڑکی اور وہاں اپنے یہاں سے مختلف پاتی ہے اور وہ دن کے 9 بجے تک سونے کی عادی ہے اور شوہر 5 بجے اٹھ کے اللہ اکبر ڈسٹرب کرے گا۔ وہ بیچاری الٹا اس کے، وہ اٹھ کے نماز شب پڑھنے کی عادی ہے، جب نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھی وہ اس کے خراٹے گونج رہے ہیں۔ چلو کمپرومائز کر لیا، ہو گیا نا، یہ مرچا کم وہ مرچا زیادہ، یہ نمک کم وہ نمک زیادہ، اس میں بھی کمپرومائز ہو گیا۔ مگر بہت سی باتیں کھلنے لگتی ہیں۔ بنیادی بات جو ہے کہ یہ اللہ والا ہے اور وہ اللہ والی ہے تو اختلاف نہیں ہوگا، ورنہ تھوڑا بہت تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ نبی کے گھر میں بھی ہوا، پڑھیے گا سورہ احزاب، وہاں بھی ہوا، مگر میاں بیوی کا تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ لیجئے، گھر والی بات آتی نہیں ہے مگر بات اتنی بڑھی کہ قرآن تک بات پہنچ گئی۔ ایک تفصیل وہ بھی ہے جس کو بیان نہیں کر رہا ہوں میں، بات اتنی بڑی کہ وہاں تک پہنچ گئی۔ دونوں کی پسند کیا ہے سنیے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، آج کل ہوتا ہے نا انٹرویو کا زمانہ ہے، کوئی ایک اخبار والا انٹرویو لینے کے لیے آپ پاس آ جائے اور ساری زندگی کی باتیں پوچھتے 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 آخر میں پوچھتے آپ کی ہابی کیا ہے، پسند کیا ہے آپ کو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ناول پڑھنا مجھے پسند ہے بہت، کچھ لوگ کہتے ہیں پینٹنگ بنانا مجھے بہت پسند ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں گانے سننا مجھے بہت پسند ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں موسیقی مجھے بہت پسند ہے، الگ الگ پسند۔ گیمز میں کون سا گیم بتائیں، ہے کہ نہیں؟ آج کل انٹرویو کے آخر میں سوال آتا ہے اور اس کو ایک اور میسج کیا دینا چاہتے ہیں۔ یہ 2 سوال بہت کامن ہے، کسی بھی انٹرویو لینے والے سے والا آدمی کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ کی پسند کیا ہے۔ میں ریکارڈڈ پسند سنا رہا ہوں آپ کو جو مولا علی کی پسند ہے۔ آپ نے 3 فقرے فرمایا، مجھے کیا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الضرب بالسیف والصوم فی السیف واکرام الضیف۔ مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ الضرب بالسیف، راہ خدا میں تلوار چلانا، ہر راستے میں نہیں، ہاں کوئی غلط مطلب نہ نکالے، خدا کے راستے میں، اس کے بتائے حکم میں۔ الضرب بالسیف، سین سے، والصوم فی السیف، سات سے سیف، وہ سین سے سیف ہے، یہ سات سے سیف ہے، جو اردو میں نہیں استعمال ہوتا، عربی میں ہے۔ الضرب بالسیف، تلوار چلانا اللہ کے راستے میں، والصوم فی السیف، اور رمضان میں شدید گرمی میں روزہ رکھنا، وہ اکرام الضیف، اور مہمانوں کا اکرام، احترام، تعظیم، تکریم کرنا۔ اب جتنے شیعہ نے ہدایت قرار ہیں اپنی پسند کو نکال کے مولا کائنات کی پسند سے ملا لیں۔ ہر آدمی اپنے سے بڑے کے پسند کو کی نقالی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے کون آئیڈیل ہے؟ 14 معصومین، مولا علی۔ کبھی ہم نے اپنی پسند کو ملایا، میچ کیا ہے، لے کے دیکھا ہے ہم کو کب روزہ پسند ہے؟ اس کا تو خیر موقع ہی نہیں ہے الضرب بالسیف کا، تو جانے دیجئے، ورنہ امتحان ابھی ہو جاتا۔ جب موقع تھا تو لوگوں کا امتحان ہو گیا، جب موقع تھا الضرب بالسیف کا، تلوار چلانے کا، تو موقع امتحان ہو گیا۔ اب تو 2 چیز کا کم سے کم موقع ہے، الصوم فی السیف و اکرام الضیف۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کو روزہ کب اچھا لگتا ہے؟ ذرا سی گرمی ہو گئی، ذرا سا لائٹ چلی گئی اور کولر بند ہو گیا، بڑا روزہ، روزہ رکھنے کے احسان کر رہے ہیں آپ۔ ملائیے اپنی پسند کو مولا علی کے پسند سے۔ کچھ لوگ تو بالکل بھرے بیٹھے رہتے ہیں رمضان میں، کچھ لوگ تو بھرے رہتے ہیں بالکل۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے چچا سے نہ بولیے گا، روزہ ہیں، اور ذرا سے کسی نے کہا کچھ تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روزہ لگتا ہے، روزہ ہے نہیں، لگتا ہے کہ روزہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ عجیب ہے، ہماری پسند میں مولا علی کی پسند میں کتنا فرق ہو گیا۔ ان کو پسند ہے شدید گرمی میں روزہ رکھنا، ہم کو پسند ہے اے سی میں روزہ رکھنا۔
ہم کو پسند ہے ٹھنڈک میں روزہ رکھنا. روزہ کچھ ہی نہیں ہے. اور گرمی کا زمانہ آ گیا. ہم لوگ مسجد میں امام ہیں, ہم نے اپنے یہاں کہا وہ جس کو برداشت نہیں ہوتا جا کے پانی پی لے, وقت ہو گیا ہے. جو لوگ برداشت کر سکتے ہیں برداشت کریں. کھول لیں مولوی صاحب, کھولیں گے کیا, بند کیا ہے؟ اردو میں محاورہ ہے کھولنا, روزہ کھولنا. روزہ کھول لیں, کھولیے, کوئی تالا والا لگائے گا؟ اتم الصیام الی اللیل, آپ نے نیت کیا تھا کہ روزہ رکھوں گا میں صبح سے. کب سے صبح سے؟ کس وقت سے؟ آپ شروع کیجئے کب سے؟ جب حتی یتبین لکم الخیط الابیض من خیط الاسود, جب سفید دھاری نظر آنے لگے. یہ شروع کرنے کا ٹائم ہے. ختم کرنے کا کون سا ٹائم ہے؟ اتم الصیام الی اللیل. صبح نیت کیا کی تھی آپ نے؟ نیت آپ نے یہ کی تھی کہ میں روزہ رکھتا ہوں سفید سحری سے لے کے غروب تک. تو نیت تو اتنی ہی ہے, اس کے بعد کی نیت تو ہے نہیں. نیت تو اتنی نہ ہے بھائی, جب غروب ہو جائے گا میری نیت ختم ہو گئی. جب نیت ختم ہو گئی تو خود ہی کھل گیا. کھولنا کیا ہے اس کو؟ صلوات پڑھ دے محمد والے. اس کے آگے کی نیت ہی نہیں تھی آپ کی. تو اکثر گرمی میں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی جس کو برداشت نہیں جا کے وہ کھول لے, چونکہ زبان کھولنا ہی ہے. تو وہاں زبان کھولنا ہی پڑتی ہے. نہ کھولیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے کہ مولوی صاحب کی زبان بند, ہمارا روزہ بند. وہ زبان کھولیں تو ہم روزہ کھولیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو ہم کو کیا پسند ہے؟ ٹھنڈک میں روزہ. مولا علی کو الضرب بالسیف, راہ خدا میں تلوار چلانا. والصوم فی السیف, اور اکرام الضیف, مہمان کا اکرام کرنا. یہ بھی ان کو بڑا پسند تھا. بہت بھرا نہیں تھا, زمینداری کا زمانہ نہیں تھا. زمینداری کے زمانے میں ہم لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آج کہاں جائیں گے, مہمان جب آیا ہے 3 دن سے پہلے جانے کا نام نہیں لیتا وہ. ابھی جانے کی بات نہ کیجیے, اب زمانہ بدل گیا ہے. آتے ہی پوچھتے ہیں آپ کا ریزرویشن ہے, کس ٹرین سے ہے. بدل گیا نا. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جائیے چلے جائیے. ارے مجھے آج کل ریزرویشن میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ کو پہلے سے کرا, اچھا دیکھتا ہوں میں. مطلب یہ کہ بتائیں گے کب جائیں گے. یہ ان کو کیا پسند, ہم کو کیا پسند. ان کو کیا پسند, ہم کو کیا پسند. یہ مولا علی کی پسند ہے اور جناب سیدہ کی پسند. لفظیں بدلی ہوئی ہیں مگر حالات کتنے ملتے جلتے ہیں. آپ نے فرمایا, بی بی نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھنا پسند ہے, اور دوسری پسند میری ہے نبی کے چہرے کی طرف دیکھنا پسند ہے, مجھے بہت محبوب ہے مجھے. اور تیسری پسند ہے غریبوں میں انفاق کرنا مجھے پسند ہے. اب ایسا میاں ہو, ایسی بیوی ہو تو زندگی جنت بن جاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. مولانا ہاتھ دکھا رہے کہ مطلب ختم کر دیں یا ہاں ٹھیک پڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھ دے مطلب اور محمد ایسا نہیں کرا. ابھی یہ ہے مسئلہ, دونوں کو ایسا بنایا, ملایا. سرکار دو عالم کے پاس رشتے بہت بڑے بڑے آئے. ایک ساتھ بڑے پیسے والے تھے, ان کا رشتہ آیا بیوی کے لیے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیدہ کی شادی کر دیں تو میں 100 اونٹ میں جواہرات سے اور کپڑوں سے لاد کے دوں گا. 100 اونٹ دوں گا. یہ لالچی زمانہ. وہ نہیں پڑھوں گا جو پہلے سال پڑھا تھا میں نے. اگر وہ ٹیپ میں ہو دیکھ لیجئے گا آپ, مہر والا. اگر آپ کو یاد ہے کہ نہیں پڑھوں گا نہیں میں, وہ ہے ٹیپ. اب کیا پڑھے, ہے ٹیپ میں, دیکھ لیجئے گا. دوسرا پڑھے, نیا پڑھے, دعا کیجئے کہ اللہ دیتا رہے, میں دیتا رہوں. پرانا والا کیوں, پرانا والا کیوں, نیا والا کیوں نہ پڑھوں بھائی. اس کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے, کمی ہم لوگوں میں ہے. ایک مولوی صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ہمارے استاد بھی تھے, دوست بھی تھے. ان سے میں نے کہا آپ نے جو پڑھا تھا فلاں صاحب نے پڑھ دیا. تو کہنے لگے کہ میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے دیتا رہے, کوئی بھی پڑھے, وہ دیتا رہے, میں وہ دینا بند نہ کرے, ہے نا. تو اس نے جو ہے آگے پیغمبر کے سامنے جناب سیدہ کا رشتہ پیش کیا ان کے لیے. کہا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر دیں تو میں 100 اونٹ دوں گا. 100 اونٹ مذاق بات نہیں ہے عرب کے لیے. ایک ہی ہوائی جہاز تھا,
یوں سمجھ لیے کہ 100 ہوائی جہاز دوں گا، اور لدا ہوا جواہرات سے. تو روایت بتاتی ہے کہ پیغمبر نے ایک مٹھی کنکر اٹھائی، اٹھا کے ایسے پھینک دیا اس کے اوپر، جو جھم سے مارا تو کنکر جواہرات بن گئے. کہ دنیا کی لالچ دیتا ہے شہزادی جنت کو خریدنے کے لیے، رشتہ قبول نہیں کیا. وہ کنکری اٹھائی پیغمبر نے، ایسے مارا اس کو، کنکری یہاں سے چلی ہاتھ سے نکل گئی، وہاں جا کے ہیرے جواہرات بن گئی. وہ مطلب یہ کہ پیسے کی بات کرتا ہے. اب جب دیکھا لوگوں نے کہ رشتہ منظور نہیں ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ بھی کہیے، پتہ چلا کہ صاحب یہ تو غریب آدمی ہے، کہیں گے تو کیا ہوگا. جب بڑے بڑوں کو رشتہ ٹکرا دیا، بعض لوگوں نے تمیز سے بات کی، تو آپ نے فرمایا کہ امرھا الی ربھا، ان کا امر، ان کے امور اللہ کی طرف ہے نا. لوگوں نے چڑھایا بعض لوگوں کو، اس میں مولا علی سے بھی کہا کہ آپ بہت قریب، آپ کہیے. مطلب یہ تھا کہ انکار ہو جائے گا. پھر ہم بتائیں کہ جب بڑے بڑوں کا انکار ہو رہا ہے، مولا علی قریب پہنچے سر جھکائے ہوئے. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. دونوں انہی کے پروردہ ہیں. لڑکی کو بھی انہی نے پالا ہے اور لڑکے کو بھی انہی نے پالا ہے. کوئی کم نہیں ہے. اگر خدا کے گھر کا بیٹا ہے تو نبی کے گھر کی بیٹی ہے. اس میں سے کوئی کم نہیں ہے، اس میں سے کوئی کم نہیں ہے. میرے استاد مولانا ابن صاحب نونوی ایک جگہ نکاح پڑھنے گئے، اب تو بارات بلند شہر سے میں گئی ہوئی تھی، لڑکی بلند شہر میں تھی. تو انہوں نے محفل میں پڑھا کہ بھائی اس میں کوئی کم نہیں ہے. اگر لڑکی بلند شہر کی ہے تو لڑکا بھی اعظم گڑھ کا ہے. صلوات پڑھے محمد والے، مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ نونہروی صاحب کا قصہ سنا. بلند شہر میں بارات گئی تھی تو محفل ان کو پڑھنا تھی. تو ان کے جو حضرات ابھی زندہ ہیں، بزرگ یا ہماری عمر کے لوگ جن کو سنے ہوئے ہیں، ان کا انداز یہی تھا. تو انہوں نے نکاح میں پڑھا کہ اگر لڑکی بلند شہر کی ہے تو لڑکا بھی اعظم گڑھ کا ہے. تو یہاں کوئی کم نہیں ہے. اگر لڑکا اللہ کے گھر کا ہے تو لڑکی نبی کے گھر کی ہے. ادھر سے حکم آیا کہ زوج النور بالنور، نور کو نور سے بیاہ دو. قرآن نے مسکرا کے کہا مرج البحرین یلتقیان. ایک ایسی نسل چلی کہ اس نسل کا اگر کوئی احترام کرے، بات کہنے کو بہت ہے مگر وقت ختم ہو رہا ہے، اس نسل کا اگر کوئی احترام کرے تو اللہ اس کا اجر دیتا ہے. جی علامہ مجلسی کی روایت نقل فرماتے ہیں، ایک شخص ہر سال حج کو جایا کرتا تھا، پیسہ جمع کر کے حج میں جاتا تھا. وہ جو صاحبان حیثیت ہے ان پر ہر سال حج واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ جائیں بیت اللہ کو چھوڑیں نا. مولا علی کی وصیت آخری والی بھی ہے کہ اللہ کے گھر کو تنہا نہ چھوڑنا. تو وہ بیچارہ جمع کر کے 400-500 درہم جمع کر کے رکھے تھا، حج کو جا رہا تھا. چاہ رہا تھا کہ حج کو جائے، سواری خریدے، سامان خریدے جائے. اتنے میں جب وہ کہیں بازار سے گزرا تو دیکھا ایک علوی خاتون نسل فاطمہ کی ایک مری ہوئی مرغی اس کو ادھیڑ رہی ہے. اس نے دیکھ کے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہلے آپ سے کوئی مطلب نہیں. آپ سے کیا مطلب بھائی؟ کہلے حرام ہے اس کا کھانا. آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، میرے اوپر یہ حلال ہے. میری 4 بیٹیاں، سنو، اس کا باپ مر گیا ہے، آج گھر میں چوتھا فاقہ ہے، اب میرے لیے حلال ہے. اس سیدانی نے کہا کہ میری 4 بیٹیاں، سنو سنو، پیسے والوں سنو، دولت والوں سنو، علم والوں سنو، فکر والوں سنو، دل والوں سنو، درد مندوں سنو، اولاد سیدہ کا احترام کیا پھل دیتا ہے. شیخ نے دیکھا اور جو پیسے اس نے حج کے لیے جمع کیے تھے اس نے کہا اس سال نہیں جاؤں گا میں. نکال کے چپکے سے اس کو دے دیا، اس کو نہ کھاؤ، یہ لے جاؤ. وہ نہیں گیا بیچارہ حج میں اس سال. حج کا زمانہ ختم ہو گیا. بھائی حج میں اب بہت سے لوگ برابر جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے وہاں کعبے کے پاس، یہاں وہاں، کبھی مدینے میں، کبھی
جنت البقیع میں کہیں اور مقامات پر. اب جو آ رہا ہے ملنے والا ان سے کہہ رہا آپ کو میں نے وہاں دیکھا رکن پر, آپ کو میں نے وہاں دیکھا طواف میں, آپ کو میں نے وہاں دیکھا زمزم پر, آپ کو میں ان کا ارے مجھ کو سوچنے لگا میں تو گیا ہی نہیں, میں تو گیا ہی نہیں. امام کا زمانہ تھا, امام کے پاس آیا کہ مولا ایسا ایسا مسئلہ ہے, لوگ کہہ رہے تم گئے تھے, کہ پروردگار عالم نے جو تم نے رحم کیا ہے اولاد فاطمہ پر, پروردگار عالم نے ایک ملک کو پیدا کر دیا, جب تک دنیا رہے گی تمہاری طرف سے وہ حج کرتا رہے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ اولاد فاطمہ کا احترام ہے, یہ اولاد فاطمہ کا احترام ہے. جو اللہ نے کوثر دیا ہے اس کا احترام ہے یہ, اس کی جزا ہے یہ, اس کی طرف سے ہوتا رہے گا. رحم آ گیا کہ اس سال نہ جاؤں گا, اگلے سال دیکھا جائے گا. تو اللہ نے ایک سال کے بدلے پوری زندگی اس کی, بلکہ رہتی دنیا کی زندگی, یہ سارا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. جنہوں نے اولاد سیدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جنہوں نے برا سلوک کیا. اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں, آپ کا درد مند دل بھرا ہوا ہے زخموں سے. یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے, کیا کیا ظلم نہیں ہو گئے. اور جب کبھی ظلم ہوتا تھا اور کہیں سے رحم نظر آ جاتا تھا اہل بیت کو, آپ نے سنا ہوگا سکینہ, جناب سکینہ کا مشہور واقعہ کہ بی بی کے دامن میں جب آگ لگ گئی اور کسی سپاہی نے دیکھا کہ آگ لگ گئی ہے, دوڑ کے بجھانے لگا, چلے ہوئے دامن کو, یہ شیخ اہل بیت ہے. لیکن دل میں خیال آیا کہ اس کو کچھ رحم آ گیا ہے میری حالت پر. بی بی نے کہا اے شیخ, جیسے تو نے میرے دامن کی آگ بجھائی ہے, ایک احسان مجھ پہ اور کر دے, کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہے بی بی نجف کا راستہ جان کے کیا کرو گی, کہ نجف میں میرے دادا رہتے ہیں, میں وہاں جاؤں گی اور جانے کے بعد فریاد کروں گے دادا آپ کے بعد ہمارے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے, میرے بابا کو قتل کر دیا گیا, بابا نے جو بندے دیے تھے وہ بھی چھین لیا, میرے گھر میں آگ لگا دی گئی, بیویاں بے رضا ہو گئی, سکینہ دیار بے دیار پھرتی رہی, ظالم تماچے مارتے رہے. ارے کوئی نہیں تھا جو حسین کے بعد اس یتیمہ پر رحم کرتا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, پالنے والے ان تسکروں کو امام زمانہ کے آنے تک قائم رکھ, پالنے والے ان امام باڑوں کو, ان حسینیات کو ان کے حوالے کر دے کہ جو اس کے صحیح وارث ہیں, یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. پالنے والے اللہ کا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پالنے والے ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو دیکھنا چاہتا ہے. پالنے والے ہمیں محمد والے محمد کے لیے عزت کا سبب بنا, ذلت کا سبب نہ بنا. خدایا ہمارے امام کا ظہور جلد فرما اور ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما. ایک بار پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مرحومین دلہی پور کے لیے اشارے ثواب فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم.